Assalamu alaikum class. Today our topic is industrial prejudice, and in this topic we will study three things: the definition of industrial prejudice, and causes of prejudice, and remedies of industrial prejudice. انڈسٹریل پریجوڈس کا مطلب ہے صنعتی تعصب کہ صنعت میں جو ہے وہ تعصب وہ کن وجوہات پر ہوتی ہیں. پہلے اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں کہ انڈسٹریل جو پریجوڈس ہے صنعتی تعصب ہے وہ ہوتی کیا چیز ہے، اور اس کے بعد ان کی وجوہات کیا بنتی ہیں، اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. ریمیڈیز، یا اس کو ہم اردو میں تخفیف، یا اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں. تو یہ ہم تین ٹاپک اسٹڈی کریں گے آج کے اس لیکچر میں. تو انڈسٹری سب سے پہلے جاتے ہیں ڈیفینیشن پہ. ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن پریجوڈس کی ڈیفینیشن جو تین آتھرز نے دی ہیں، مارگن نے دی تھی، روشنی دی تھی، اور بورنگ نے. تو انہوں نے ڈفرینٹ ڈیفینیشن دی اپنے اپنے الفاظ میں. تو اور ان تینوں کا مطلب جو ہم اس کا مجموعہ نکالتے ہیں ڈیفینیشن کا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ صنعتی تعصب جو ہے وہ کسی دوسرے گروہ کے خلاف جو ہے وہ ان کے خلاف جانبداری دکھانا، کہ ان کے خلاف کوئی ایسا رویہ آپ اپناتے ہیں جو ان کے خلاف ہو، جو ان کے اگینسٹ ہو، تو اس کو ہم انڈسٹریل پریجوڈائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے اس کی کہ ان جو جتنی تین تعریفیں دی ہیں اس کا جو ایک مجموعہ ہے وہ کیا ہے جی، کہ تعصب کسی کے حق میں جانبداری کو نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی کی مخالفت میں جانبداری کو ہم تعصب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیفینیشن سمجھ آ گئی آپ کو. پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں جی کہ اس کی وجہ کیا بنتی ہیں تعصب کی، اور اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں. تو تعصب کی وجہ ڈفرینٹ ہے. پہلے آپ کے پاس جو وجہ بن سکتی ہے وہ اجرتیں بن سکتی ہے، کہ اگر جو آپ کے پاس تنخواہ دار ملازمین ہے، آپ کے پاس جو افسران ہیں اور جو ماتحت ہے، ان میں جو چیف انجینئر اور انجینئر ان کے جو ہے وہ ان کی تنخواہوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو، مطلب بہت زیادہ فرق ہو، تو ان میں فرق کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جو ورکر ہے، جو آپ کی لوور طبقہ ہے، لوور مینجمنٹ ہے، وہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ تعصب پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو افسران ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ زیادہ ہے، یا ان کی تنخواہوں میں اضافہ آپ کر لیں، اور جو کارکن طبقہ ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کریں، تب بھی آپ کے پاس تعصب جنم لیتی ہے. پھر سماجی معیار میں فرق بھی آپ کے پاس انجینئر کی جو سماجی معیار ہے وہ ان کی تنخواہیں زیادہ ظاہر ہیں ان کی زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کی جو معیار زندگی ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو، تو اس میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جو آپ کی لوور طبقہ ہے، جو لوور مینجمنٹ ہے، ان کے خلاف ایک کمتری جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں آ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک تعصب کی وجہ آپ کی بنتی ہے. پھر معاشی حالات میں بھی جو ظاہر ہے ان کی جو لوور مینجمنٹ ہے آپ کی، اور جو اپر مینجمنٹ ہے، جو آپ کے پاس ٹاپ مینجمنٹ ہے، ان کی لائف سٹائل میں، ان کے معاشی حالات میں ظاہر فرق ہوتا ہے. تو جو لوور طبقہ ہے ان کے ذہن میں تعصب جنم لیتی ہے. اسی طرح امتیازی سلوک ان کے ساتھ، اگر صنعتی انتظامیہ میں آپ کے افسران جو ہے وہ نگران عملہ کے افراد کا صنعتی جو ہے وہ امتیازی سلوک رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے پسند کے لوگوں کو جو ہے وہ مراد کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو مراد دیتے ہیں، اور جو ان کی پسندیدہ افراد نہیں ہیں ان کو وہ مراد نہیں دیتے. تو یہ بھی جو ہے آپ کے پاس ایک وجہ بنتی ہے تعصب کی. پھر اس کے بعد جو ہے کبھی کبھار کچھ آرگنائزیشن ہیں اس میں کچھ یونیفارم جو ہے، یونیفارم ایک خاص لباس کے بلبوتے پر بھی جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے رویہ وہ چینج ہوتا ہے انتظامیہ کا. تو وہ بھی جو ہے لباس کے بلبوتے پر بھی جو ہے تعصب جنم لیتی ہے. مثال کے طور پہ اگر لباس جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ علامات تفاوت ہے، مطلب وہ ان کو سپیریئر ظاہر کرتے ہیں آرگنائزیشن میں ان کی لباس کی وجہ سے، تو ایک آٹومیٹکلی ان کا جو ہے ان کے لیے ایک انتظامیہ کا رویہ جو ہے وہ سافٹ ہوگا، ان کے لیے اچھا ہوگا. اور اگر اس طرح کی کوئی وردی ہے جو ہے ان کو کمتر سمجھتی ہیں، تو وہ بھی یہ بھی آپ کے پاس ایک جو تعصب ہے اس کی وجہ
پھر ایک وجہ جو ہے نگرانوں کا رویہ بھی ہے۔ اگر نگرانوں کا رویہ جو ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے وہ سخت ہے، اور وہ بلا وجہ ان پر سختی کرتے ہیں، تو ماتحت افراد کی جو ہے اپنے افسران کے لیے نفرت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور وہ تحفظ کی فضا جو ہے اس سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر الٹریسی بھی جو ہے، جو کم تعلیم ہے ورکرز کی، یا ان کا ان پڑھ ہونا ہے، یا الٹریسی ہے کسی بھی صنعت میں، وہ بھی جو ہے تفاوت کی جو آپ تعصب ہے اس کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ جب آپ کے جو ورکر ہے وہ الٹریٹ ہوں گے تو وہ تنگ ذہن اور جذباتی ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو جھگڑے کی صورت اختیار کریں گے، اور وہ جب چھوٹے چھوٹے معاملات کو وہ اتنا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا، نفرت کی فضا اور تعصب کی فضا پیدا ہوگی۔ تو یہ ہمارے کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تعصب یا پریجوڈس جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو اب اس کے وجوہات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان تعصب کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آرگنائزیشن میں جو ہے، اپنی مینجمنٹ میں، آرگنائزیشن میں آپ آزادانہ جمہوری انداز اختیار کریں، جو آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہو وہ ڈیموکریٹک ہو، کہ آپ اگر مراعات کسی خاص طبقے کو دے رہے ہیں تو یہ تعصب کی وجہ بنے گی، تو آپ جب مراعات دے رہے ہیں تو آپ اس کو منصفانہ طریقے سے آپ سب پہ جو ہے ڈیموکریٹک وے میں جو ہے ان کو مراعات دیں، اور اگر آپ سیلریز میں اضافہ کریں تو آپ سب کی سیلریز میں اضافہ کریں۔ تو یہ اس طرح کی ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ اگر آپ اپنائیں گے تو اس سے جو ہے یہ تعصب آپ کم کر سکتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں۔ پھر دوسری ایک سٹیپ جو ہے وہ آرگنائزیشن اٹھا سکتی کہ اپنے امپلائیز میں جو ہے وہ کیا رکھے، کولیبریشن رکھے، وہ میوچل ان میں انڈرسٹینڈنگ ہو، میوچل کولیبریشن رکھیں، کہ وہ اگر ایک بندے کی جو ہے وہ اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو اگلا بندہ اس کی آٹومیٹکلی کیا کرے جی، مدد کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی جو ہے وہ ہیلپ کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ امپلائیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے، ان کے لیے جو ہے وہ جو ان کے خلاف جو رویہ ہے وہ کم ہو سکے گا، تعصب کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ پھر ہم جو ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے وجوہات میں کہ کم تعلیم کی وجہ سے اور انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی امپلائیز جو ہے وہ تعصب کی فضا بڑھتی ہے۔ تو آپ کیا کریں جی، اپنے امپلائیز کو کچھ ایجوکیٹ کریں، اور ان کے جو ہے ان کو معلومات کی فراہمی جو ہے آپ یقینی بنائیں، کہ ان تک جو ہے وہ کوئی ایسی خبر باہر سے کوئی جھوٹی خبر ان کو، یا فالس سٹیٹمنٹ، یا کوئی غلط انفارمیشن ان کو کوئی نہ دے۔ تو آپ ان کو جو ہے اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ ان تک اطلاعات کی فراہمی کو یقینی بنائیں، کہ ان تک وقتاً فوقتاً ان کو معلومات ملتی رہیں، تاکہ وہ اپنے آرگنائزیشن سے ایکچوئل جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ اس سے وہ آگاہ رہے، تو کوئی ان پر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس سے بھی آپ جو ہے اپنے امپلائیز کو جو ہے تعصب سے بچا سکتے ہیں۔ پھر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، کچھ قانون سازی اس طرح کریں، اگر آپ جو ہے آپ کے ادارے میں جو ہے اگر اس طرح کی کوئی انفیئر کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے اس میں ایک قانون بنائیں، اس میں کچھ تنظیم بنائیں، تاکہ وہ اگر کسی بھی امپلائیز کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی کمپلین ہے، تو وہ اس تنظیم کو وہ اپنی شکایت سے وہ آگاہ کر سکے۔ تو آپ قانون سازی اس طرح کریں کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو اگر کسی قسم کے مسائل ہوتے ہیں، اگر کسی کو ان کو اعتراض ہے کسی چیز سے، تو وہ اپنی آرگنائزیشن تک وہ چیز جو ہے وہ ایزیلی پہنچا سکے۔ تو قانون سازی کریں، اور ان قانون جو ہے وہ اس پر عمل درآمد پہ ان کو انفورس بھی کر سکے، پھر ان پر وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کر سکے۔ پھر بعض اوقات جو ہے آپ کے امپلائیز میں جو ہے تعصب کی وجہ جو ہے اپنی گھریلو پریشانی بھی ہو سکتی ہے، یا اس کی جو ہے جو سوشل پرابلمز ہے وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ تو ان کی گھریلو پریشانی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو گھریلو پریشانیوں کو وہ ختم کرنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے آپ ماہر نفسیات کے بھی جو ہے وہ خدمات لے سکتے ہیں، اور وہ آپ جب ان کی خدمات لیں گے تو وہ آپ کو مسائل کا حل بتائیں گے، کہ اگر کسی بھی آپ کے ورکر کے ساتھ جو ہے کوئی گھریلو مسائل ہے یا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو اس کو وہ آپ کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس پر
حل بھی آپ کو ماہر نفسیات جو ہے وہ بتا سکیں گے. تو یہ اس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں. یہ جو ہم نے ٹاپک آج پڑھا ہے، یہ اس کے یہ 3 پارٹس ہیں، 3 مین چیزیں ہیں. اور اس میں جو ہے جو ای ٹی ہے الیکٹریکل تھرڈ ایئر ہے، اور ایم ٹی آر تھرڈ ایئر ہے، ان کا چیپٹر 8 ہے. اور جو ایم ٹی ہے میکینیکل، ان کا یہ چیپٹر 6 ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو آپ گوگل کلاس روم میں کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.